میں وہ انسان ہوں کہ محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی کیا شان تھی، ان کی کیا عظمت تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور جن کے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت تھی۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا جب تک میرے دل کے اندر تمہارے دل، میری محبت تمہارے دلوں کے اندر ماں سے، باپ سے، بھائی سے، اولاد سے، جان سے، مال سے، سب سے زیادہ اگر محمد رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں بس نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے میں ونجاں گا سیدھا جنت جاساں، تو کو کیا ٹھائے؟ رسول اللہ کی محبت کیا کام دے گی؟ ولیاں کی محبت کیا کام دے گی؟ ولیاں کی محبت نہیں کام آوے گی، نماز آوے گی۔ تو میرے دوستو یہ بتاؤ، ارے نماز ملی کن کے صدقے میں ملی؟ نماز ملی ہے تو محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے۔ نماز والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ ہیں۔ تم نماز والے کو نہیں سمجھے ہو، نماز والے کو نہیں سمجھے ہو، صدیاں بیت گئی ہیں، نماز لانے والے کو نہیں سمجھے ہو تو تم نماز کیا جانو؟ جب تم نماز والے کو نہیں سمجھ پائے ہو تو تمہاری نماز کوئی قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ لینا، کتنے سجدے کر لو، جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ سنو، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ارے صحابہ کی بات سنو۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا، کس سے فرما رہے ہیں؟ تم میں کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، یا لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے، تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ، فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ایمان لایا آپ کے اوپر اور نماز پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے، اور مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں، باجماعت ادا کرتا ہوں، اور پھر بھی میں ایمان والا نہیں ہوں۔ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوگے۔ دیکھو، امام الانبیاء کے پیچھے پڑھنے والے، نبی کے پیچھے پڑھنے والے، رسول اللہ کے پیچھے پڑھنے والے، رسول اللہ پر نہ ایمان لانے والے، با جماعت مسجد نبوی میں پڑھنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ میرے دل میں محبت نہ ہو جائے۔ نماز کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو کوئی تمہارا سجدہ قبول نہیں ہے۔ نماز ملی ہے تو محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ جو بھی نیکیاں اب کر رہے ہیں صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا۔ ولیاں نو مندے نے، اے جڑے سنی نے نا، اے تا قبراں تے جاندے نے، تے یہ تا مولوی انہاں دے کی آکھدے نے کہ فاتحہ پڑھو، درود پڑھو، اور درود نال مر گیا جو چلا گیا، ہن مٹیاں دے ڈھیراں دے وچوں کی پیا ہے۔ ہن تا اللہ دی عبادت کر لو، سجدے کر لو، نمازاں پڑھ لو، حجاں کر لو، اے نیکیاں تہاڈے کم آن گیاں۔ اے انہاں قبراں دے وچ کیا پیا ہے؟ قبراں والوں کی بات سنو جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ سنو میرے بھائی، ایک روز ایک چور، ایک ڈاکو، آج تم بہت نماز پڑھنے والے ہو،
بڑے بڑے تمہارے مولانا لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، بڑی بڑی جماعتوں میں نماز پڑھنے والے بڑے ہیں، بڑی بڑی تبلیغیں کرنے والے ہیں، 40 دنوں کی چلہ کرنے والوں سنو، ارے نماز پڑھنے والے جن کے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت تھی، ان کی نمازیں دیکھو، آج دنیا کا کوئی انسان ان کی نمازوں جیسی نماز پڑھ کر کے دکھا دے، سمجھ گئے نا؟ تو میں جانوں تم بہت بڑے نمازی ہو، تم بہت بڑے تبلیغی ہو، تم بہت بڑے چلہ کش کرنے والے ہو۔ ان چلوں سے اس وقت تک کوئی نماز، کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا جب تک اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی اور اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں ہوگی، سمجھ گئے نا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ، رات کی اندھیری ہے، دنیا سو رہی ہے، رات چھائی ہوئی ہے، کالی رات ہے، دنیا سو رہی ہے، لیکن بابا فرید کی ماں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے اور کھڑی ہے سجدے کے اندر، مسجد کے اندر، گھر کے اندر، اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کی نماز دیکھو، ان بزرگان دین کی نماز، ان کا سجدہ دیکھو۔ ایک چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے اور بابا فرید کے گھر داخل ہوتا ہے، وہ چور سوچتا ہے یار روز ڈنڈے کھانا، یہ بابا فرید دا جڑا لنگر ہے نا، اس دا لکھا من مہینے سے روزانہ 80 من اتنا لنگر پکتا ہے، تے آج ڈاکہ مار لو پٹیندے پھرانگے پر مالتا آ جاوے گا ساری زندگی دا۔ یہ سوچ کے چوری کرنے چور آیا ہے۔ اے نماز پڑھنے والوں، جب آیا بابا فرید کے گھر تو بابا فرید کی ماں، قربان جاؤ ماں ہوں تو ایسی ہوں، سلام ہے اس بابا فرید کی ماں کو، سمجھ گئے نا؟ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی تھی، وہ چور آیا ہے اور آنے کے بعد اندر جیسے ہی پیر رکھتا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اور سنا، وہ چور تھا، کہنے لگا اے اللہ کی ولی، تیرے پاس کوئی دولت ہے، تیرے پاس کوئی ایمان ہے، تیرے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہے، جو میں لوٹنے کے لیے آیا تھا وہ خزانہ نہیں ہے، تیرا خزانہ وہ خزانہ ہے جو مولا نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ تیرے اندر، تیرے جذبے میں، تیرے مصلی میں، تیرے سجدے میں، تیری نماز میں وہ طاقت ہے کہ میری نیت پر گندی نیت لے کر کے آیا تھا، اور تیری نماز کا یہ جذبہ ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے۔ پھر دیکھو دل سے، آج کل جڑے پھردے نے نا، یہ دل سے نہیں منتے، تو جو ماڑا یا نہ ہی لے لے کسی اللہ دے ولی دا یا غوث پاک دا، تو کرم والے بھاگ بھریاں دے منہ ہی بنا لیندے نے جی میں ڈبل روٹی ہوئے سمجھے۔ سنو میرے بھائی، وہ کہنے لگا میں مان گیا، تو جس خدا کو یاد کرنے والی ہے۔ چور آنے والا مسلمان نہیں تھا، چور مسلمان نہیں تھا، تو جس خدا کو مانتی ہے، جس خدا نے تجھے یہ طاقت دی ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اے اللہ کی بندی، میں دل سے توبہ کرتا ہوں اور تیری ولایت کو مانتا ہوں، تیری ولایت کو سلام کرتا ہوں، تو واقعی اللہ کی بندی ہے۔ اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا، ٹھگی نہیں کروں گا، اور مجھے اتنا کر دے کہ تیرے دل کی روشنی میری آنکھوں میں آ جائے۔ ذرا سارے مل کے کہہ دو بنا کنجوسی تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جو تیرے دل کے اندر ولایت کا نور ہے، اسی نور سے ٹکڑا مجھے دے دو، بھیک مانگ رہا ہوں وقتوں میں، پچھتا رہا ہوں، آیا تھا چوری کرنے کے لیے اور میری آنکھیں ہی چلی گئی ہیں، لہذا یہ گڑ گڑاتا ہے، مگر اللہ والے رحم دل ہوتے ہیں، اللہ والے رحم دل ہوتے ہیں۔ اس اللہ والی کو رحم آ گیا اور اس نے اللہ کے آگے دعا کری، ان کی روشنی آ جاتی ہے، سمجھے، روشنی آ گئی اور وہ اپنی پوری بستی میں جاتا ہے اور جانے کے بعد اعلان کرتا ہے، پوری بستی میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ ان کے رشتہ دار، بابا، دادا، چاچا، تایا، نانا، دادا، کنبا، اور پوری بستی سے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، دنیا کے اندر اگر کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے تو اسی کا نام مسلمان ہے، سمجھ لینا۔ جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی ایک بندی کا یہ کمال ہے، نگاہ چلی بھی جاتی ہے اور نگاہ آ بھی جاتی ہے ان کی دعا سے، تو اس کے نبی کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ سبحان، چلو اے بستی والو، اسی نور کی روشنی میں چلو، ان اندھیروں کو ختم کر دو۔ وہ اللہ والی نے وہ کرامت دکھائی، وہ بزرگوں یاد رکھو، یہ ولیوں کی بات ہے، وہ کرامت دکھائی کہ پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آن کر کے قدموں میں گرتی اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ تھے اللہ کے ولی جن کی بدولت آج اسلام پھیلا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سینکڑوں ہزاروں کرامتیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، جس نے ماننا نہیں ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا آپ کیا کرو گے؟ سمجھ لینا، سمجھ گئے؟ ایک گاؤں کے اندر کچھ کمہار رہتے تھے۔ کمہار جانتے ہو نا، پہلے زمانے سے گدے رکھ دیا، اٹا بھی کٹ دے، مٹی بھی لے آندے، گدیاں تے لد دے لے آندے، شام نو کٹھے ہو جاندے، بیٹھکا چ بہندے، حکا پیندے۔ ایک بولیا، یار آج تا میر دین نہیں آیا، کی کر لیا، اپا چلنا ہے یار بیلیو، آج رونق نہیں مجلس دی، حکا چکر نہیں آیا، آج 8 دن ہو گئے، اپا خیر خریت ہے اپنے بھرا دی لمائیں، کی ہو گیا؟ اگر گئے تو ان کیا کیویں بھی اللہ خیر کرے، خیر دینا کی گل لے۔ او کی دسا یار، میرا ایک کھوتا آیا، گدھا آیا، وہ بیمار ہو گیا تے کام رک گیا تے میں بیمار ہو گیا، بچیاں دی روٹی ہے مزدوری کر دے تے وہ بیمار ہو گیا۔ اور بیماری کی ہوگی؟ وہ کہنے لگے کہ بھئی وہ گدھا جڑا ہے نا، وہ ہری گھاہ کھاندا آیا۔ کی کھاندا آیا؟ ہرا گھاہ کھاندا آیا، گھاہ سک گیا، ہن کھاندا نہیں، تے گدھا بھی گھاہ رنگا سکتے ہو گیا، تے اندے تو کی کام لما تے اسی سارے بیمار ہو گئے۔ انہاں کہا اے جی گل لے، انہیں کوئی گل کونی، کوئی اندے جو سیانا بندہ آیا، انہیں کہا چل میں تیرا علاج کرنا۔ وہ گیا، آکھن لگیا اینکانا جڑے چشمے بنا دے نا دکاندار، یار ایک چشمہ بنا دے، گدے دے سائز دا بنا دے تے ہرے رنگ دا بنا دے۔ انہیں ہرے رنگ دا چشمہ بنا دیتا اور گدے دے لیان تے چڑھا دیتا۔ جسڑے چڑھایا تو وہ ڈھچکو ڈھچکو کردا کھڑا ہو گیا، اور جسڑے کھڑا ہویا تو جتنا بھی گھاہ اس نو ہرا دسن لگ گیا، سکا بھی ہرا کھا رہا ہے، وہ بس ہی نہیں کردا، سمجھ گئے نا، لگے ہی آندا ہے، چری آندا ہے، کھادی آندا ہے، کھادی آندا ہے، کیوں دے چشمہ چڑھ گیا نا۔ ہرا چشمہ چڑھن تو بعد انہوں سکا بھی ہرا نظر آمن لگ گیا۔ تو میرے بیلیو، آج کل لوگوں نے کچھ چشمے ہیں یہ چڑھے ہوئے نے، سمجھے نا،
انہوں کتنی دلیلاں دے دو، وہ چشمہ نے جڑا چڑھ گیا ایک ویری، میرے یارو چشمہ انہوں دا نہیں لیندا۔ ولیاں دی کرامتاں انہوں سنا دو، نبیاں دے معجزے سنا دو، سارا کچھ انہوں سنا دو، لیکن جنہوں نے مننا ہی نہیں، چشمہ چڑھ گیا سمجھ دینا۔ اے چشمہ چلا دیو اور سنا، اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، اگر نبی کی محبت ہے، پیارے آقا کی محبت ہے تو تمہاری نماز بھی ہے، پیارے آقا کی محبت ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ہے، پیارے آقا کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور اولیاء کرام کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں سے لگاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سنو حدیث میں آیا ہے عند ذکر صالحین تتنزل الرحمن، جس جگہ اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر ہوندا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ دی رحمتیں نازل ہوندیاں نے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوندیاں نے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو، یار کوئی سننا ہے سنامنا تو بیٹھ سن لو، تسی تو آئیں سر چکی کھڑے جے، میں تو سمجھا بھی موٹا سر موٹے سر والے نے تے دماغ بھی موٹا ہوئے گا، سر تو موٹا ہے تے دماغ چھوٹا ہے، سمجھ گئے بہ جاؤ آرام نال، محفل نو جماؤ، کوئی ادھر کھڑے نے کوئی ادھر کھڑے نے۔